آپ نے کبھی یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہم دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے اپنے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے وہی دعا مانگتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں۔ کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2733 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اب سوچے ذرا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کسی پارٹی میں گئے ہوتے ہیں، کوئی ملتا ہے ہمیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا میری ضرورت ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے تھرو مجھ سے یہ کہلوا رہے ہیں۔ اس کے لیے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہو جیسے اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی ہے۔ اس لیے سب کے لیے دعا مانگا کرے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہر نماز میں ہر وقت جب بھی آپ دعا کریں کہا کریں کہ یا پاک پروردگار جس نے مجھے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے، یا پاک پروردگار وہ دعا اس کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، تو وہ دعا آپ کے لیے بھی تو قبول ہو جائے گی نا۔ چلیے میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت پیاری حدیث سناتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ سب اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کس نے یہ ہمیں بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2685 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب دیکھیے، ہم چھوٹے چھوٹے سے عمل بھی کرنا شروع کر دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد کے پہاڑ جتنا بلند کر دیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد، کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی۔ عذاب کا حکم دیا ہے نا، وہ پہنچ چکا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت تک تو عذاب نہیں ابھی آیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ کہا، تو بیسیکلی آپ اس طرح سے سوچیں کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم تھا کہ اللہ فیصلہ کر چکا۔ اب بالکل وہ دیکھیے کہ جب آپ اپنے کہیں کام کرانا ہوتا ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے کسی آفس میں، آپ جاتے ہیں وہاں پہ، ان کو کہتے ہیں، یہ اپلیکیشن دیتے ہیں اس کو کہ ہائی پلیز یہ میرا کام دیکھ لینا، تو وہ کہتے ہیں باجی ہو گیا، اب فکر نہ کرے، ہو گیا۔ ابھی ہوا تو نہیں ہوتا نا، لیکن فور شیور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کرا لوں گا۔ بالکل وہی کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جو سورت ہجر میں ہم نے پڑھا نا، بالکل آخر میں آپ دیکھیے اسے ریلیٹ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل بھاری ہے، آپ مشرکین مکہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، بات نہیں سن رہے تھے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دیں اور اللہ کا ذکر بیان کریں اور نماز قائم کریں، اور آخری وقت تک جب تک زندگی ہے نا بس اللہ کی عبادت کرتے رہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانتے رہیں۔ تو اس کے فوراً بعد دیکھیں اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فکر نہ کرے، آ چکا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم۔ تو مشرکین مکہ سے کہا کہ تم ابھی اس کے لیے جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ شروع میں تو یہ ڈر گئے، جیسے رسول اللہ نے کہا کہ عذاب آئے گا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا،
تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا لو جی کوئی عذاب تو آیا، کوئی نہیں، ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم عذاب کہتے ہو لا کے دکھاؤ، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں نظر آ رہا۔ اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز کرو، فرشتے ہی نازل ہو جائے، سوری، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ ایسا کرے کہ کوئی پہاڑی تم سونے کا بنا کے دکھا دو۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمبر 1 یہ کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ اس وقت تو ہو چکا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد، کیونکہ نمبر 2 یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ یہاں سے مکہ سے ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف، کیونکہ عذاب اس لیے نہیں آیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیونکہ تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر وہ موجود ہے تو وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ حضرت علی کی وہ حدیث بھی آپ کو وہ قول یاد ہوگا نا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں اب استغفار کو پکڑ لو، کیونکہ 2 ہی چیزیں، ایک تو نبی بیچ میں ہو تو نہیں عذاب آتا، اور دوسرا اگر استغفار کو تم پکڑ لو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ یہ کہا کہ ان کے لیے حکم ہو چکا کہ اب یہ بہت جلد جو ہے یہ وہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ عذاب کیا آیا تھا فوراً بعد ہی، دیکھیں جیسے یہ مدینہ میں گئے ہیں مسلمان، تو پہلی جنگ، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اب سوچے 13 سال، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تو اتنی جنگیں کی، اتنا خون خرابہ کیا، یہ وہ، 13 سال تک مسلمان عذاب ان کے ساتھ جو کفار کے ظلم تھے نا، وہ کفار کے ظلم سہتے سہتے اتنے بری طرح سے کہ لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ کفو ایدیہم، ان کو یہ حکم تھا کوئی ایک جنگ، کوئی ایک لڑائی آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہوگا کہ کفار جو تھے مشرکین مکہ نے ظلم کیا، لیکن انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، رائٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ جب یہ مدینہ میں گئے، ایک آزاد ریاست بن گئی، تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ تو پہلی ہی جو جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، جو ان کے سردار تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، تو دیکھو تم اس کی جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ عذاب تو آنے ہی والا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ پاک ہے وہ، بلند تر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت الکرسی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر سے جب بھی ایسی کوئی آیا آتی ہے نا تو ضرور پڑھا کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں تو اولاد نہیں دے سکتا، تو فلاں پیر کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں اولاد دے دے گا۔ میں تو تمہیں رزق نہیں دے سکتا، فلاں قبر والے کے پاس جانا، وہ گنج بخش ہے، وہ تمہیں سارا کچھ ہی عطا کر دے گا۔ فلاں کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں فلاں عطا کر دے گا۔ نہیں، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب پرابلم کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوا نا، کیونکہ ہم اتنے سالوں تک کٹھے رہے تھے ہندوستان میں، جو ہندو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہی چیزیں جو ہمیں یہ لگتا تھا ان کی تو دیویاں تھی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس زمانے میں بھی تو یہی تھا نا، کہ انہوں نے ڈفرینٹ انہوں نے دیکھا اچھا یہ جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی، ہزاروں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے۔ تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اچھا یہی کام شاید ہوتا ہے، تو اچھا یہ قبر والے ہمیں یہ دے دیں گے، یہ قبر والوں سے یہ دعا مانگ لو، اس بابا سے یہ دعا مانگ لو تو وہ پوری کر دیں گے۔ تو وہ فرق لیول کا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہوتے ہیں، تم غور تو کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح، ساتھ وحی کے۔ اب یہ بالروح جو ہے نا، یہ قرآن میں 3 طرح سے آیا، ڈفرینٹ طرح سے۔ اگر ایک نمبر 1 یہ کہ دیکھیں ہمارے اندر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پر مجھے اتنی پیاری آیا لگتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے بھی آپ کر لیں، لیکن اتنا پیار آتا ہے، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح،
अपनी तरफ से, अपने अमर से, अपने हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी थी ना, तो उसको किसी भी एंगल से आप उसका तर्जमा कर लेना तो दिल में एक अजीब सी मोहब्बत आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में और हम में जो रूह है ना, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना लोगों ने रूह के बारे में, तो उन्होंने कहा था मुझे कोई इसका इल्म नहीं, जितना पूछने वाले ने मुझसे सवाल किया जितना उसको इल्म है उतना ही मुझे है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया सवाए इसके। हमें, मुझे और आपको क्या पता है कि रूह जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। हमारा जिस्म जो है वो मट्टी से बना है ना, इसीलिए हमारी ख्वाहिशात भी सारी की सारी मट्टी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जो रूह है ना वो हमारी प्यासी होती है। हम क्यों, आप देखें जब हम कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं, जब हम कुरान की क्लास में जाते हैं तो एकदम से हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारी रूह प्यासी होती है। ये जो कलाम है ना वो भी ऊपर से ही नाजिल हुआ, वही अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आई ना, फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे। तो वो कनेक्शन वहां पे आ जाता है तो एकदम से लगता है कि कोई बिछड़ा हुआ दोस्त नहीं जैसे मिल जाता, बिल्कुल वो हाल होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इसको समझेंगे अच्छे से। पहले आप देखें युनज़िलुल मलाइकता बिर्रूही कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वो उतारते हैं, मतलब अल्लाह सुब्हाना ताला उतारते हैं फरिश्तों को बिर्रूही, साथ रूह के, साथ वही के, मिन अमरिही, अपने हुक्म से, अला मन यशा, जिस पर वो चाहते हैं। आज आप पर अगर वही नाजिल हो रही है ना इस तरह से, कुरान आपकी जिंदगी में खुला है, तो मिन अमरिही पे आप अंडरलाइन करें और अपना नाम लिखें। अल्लाह सुब्हाना ताला चुन लेता है बंदों को, मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अल्लाह सुब्हाना ताला वही नाजिल फरमाता है। नबियों की बात हो रही है ना, लेकिन जो कुरान हमारी जिंदगियों में खुला है तो ये भी तो अल्लाह का अमर है ना। वो फिर आगे मैं इंशाल्लाह बताती हूँ वजह क्या है। तो अब आप देखिए कि रूह जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में हैं, अगर मुझे याद है जब हम नए नए आए थे उस वक्त तो इतनी अमेरिका में लोग नहीं होते थे, तो जैसे हम बाहर जाते थे ना शॉपिंग करने, दूर कोई हमें पाकिस्तानी मिलता था, नजर आता था, तो नजर कैसे आता था, पाकिस्तानी पता चल जाए या तो शलवार कमीज पहनी है या उनका कोई ऐसा देखने में लगता था कि ये पाकिस्तान से है। तो अब बिलीव करें इतनी खुशी होती थी, स्पेशली अगर आप हलाल मीट, एक तो दूर दूर दुकानें होती थी, आप ढूंढ के वहां जाते हैं तो कोई और फैमिली भी खड़ी है तो एकदम से आप मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको, और फिर आप कहाँ से आए। और इतने सालों के बाद आप अगर किसी से बात करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ, हम दो दोस्तों से बात करो, तो जब मैं नई नई आई थी ना तो ये मुझे वहां पे मिली थी और वो दोस्तियां भी चल रही होती थी। तो आप लोग क्यों मिलते हैं, क्यों ऐसे आप फीलिंग होती है? इस वजह से कि वो भी मेरी ही जगह का रिलेशन लगता है ना, कि हाय मेरे मुल्क का है ये, तो एक मोहब्बत होती है। इसी तरह से जब हम कुरान की क्लास में होते हैं, जब हम कुरान खोल के पढ़ रहे होते हैं या हम कुरान से रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना, हमारी रूह ऐसे खुश होती है जैसे उसको उसका कोई दोस्त मिल गया, उसका कोई जानने वाला मिल गया, और वो फिर उसके साथ ऐसे लगता है कि घंटों इसको मैं देखती रहूं, इससे बातें करती रहूं, अपनी उदासी दूर करूं। अच्छा, अब हमारे ज़हन में ये भी आ सकता है कि ज़रूरी तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं होते, हर एक की ज़िंदगी में कुरान अगर कहते हैं तो क्लास में आओ तो कोई भी नहीं आता, अगर उनको कहते हैं कुरान की ये बात तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे भी तो होता है ना। तो आप इसको इस तरह से समझें कि वो लोग जो कुरान की बात नहीं सुनना चाहते, वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात, जैसे हम ये कहते हैं कि हाय हमने ये तलावत सुनी बहुत मजा आया, लेकिन हर एक को तो मजा नहीं आ रहा होता। तो ये क्यों ऐसा है? आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल उसी मिसाल को आप सोचें कि अगर आप बाहर गए हैं, आप किसी पाकिस्तानी को इस हाल में देखती हैं कि जिन्होंने अपने आप को 100% रंग लिया है अमेरिका के रंग में, ठीक है, उसका हुलिया भी बदला हुआ है, उसकी तरीका भी सारा बदला हुआ है। अब वो जैसे ही किसी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान को देखेगा ना कि कोई हिजाब में है या अपने आप को कवर ऐसे किया हुआ है, तो वो आंखें चुराना शुरू हो जाएगा, वो कभी आपको आगे बढ़ के नहीं मिलेगा। दे थिंक कि ओ या तो वो शर्मिंदा होगा, और अगर शर्मिंदा नहीं है ना तो वो ये कहेगा कि ओ आई एम डिफरेंट,
مجھے ان سے بات نہیں کرنی، تو وہ اپنی روٹ کو ہی نہیں پہچانے گا. اس کی روح اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں میں دب جاتا ہے بندہ، جیسے اس طرح والا حال ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو نہیں پہچانتا. چلو اب یہاں کو چھوڑ دو، اب پاکستان کی بات کر لو. اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو لوگوں کی نظریں چرانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا یہ اپنا کوئی مسلمان ہے، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ غیروں کو تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیسے ہو. کئی دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی اصل یاد نہیں ہوتی، اور ان کی روح اس سے تر ہی نہیں ہوتی، ان کی روح کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں میں اتنا لپٹ گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خیر ہی نہیں جا رہی ہوتی. یہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرنا کہ ہم اپنی روح کو پاک رکھ سکیں، کیونکہ ہر وہ دل جو گناہوں سے پاک ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی دل میں آئیں گے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بالروحی، ساتھ وحی کے، من امری ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، آمین ثم آمین، من عباد ہی، اپنے بندوں سے. کیوں ایسا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ انذرو، کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے کوئی، لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو. پیغام کیا دینا ہے لوگوں کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا. ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو ڈرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں. تو اگر آپ اس کے آگے یہ لکھتے ہیں فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو. لیکن اگر یہ جو آپ انذار کا لفظ ہے نا، انذار کہتے ہیں آگاہ کر دو، لوگوں کو بتا دو. دیکھیں جو انذار کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں فار ایگزامپل ابھی اللہ نہ کرے پتہ ہے کہ ہریکین آنا ہے، تو پہلے سے ٹی وی میں آنا شروع ہو جائے کہ ہریکین بہت تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیو کر لو، اس علاقے سے باہر آ جاؤ، یا سیلاب آ رہا ہے اس ایریا میں، اس کو خالی کر دو. تو آپ کیا ان کو برا سمجھیں گے؟ وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا. تو یہی انذار ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ یہ دنیا میں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کا اصل گھر آخرت میں ہے، جنت میں ہے. اور یہ جو راستہ ہے نا ہدایت کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ تھے، اور اس کے بعد جو بھی داعی دین ہے اس کا یہی کام ہے. اور ہر مسلمان داعی دین ہے، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ داعی دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والا، ہر اپنے بعد آنے والے کو یہ پیغام دے کے جائے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی، یہ قرآن پاک ہم سب کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ بہت آسان ہے. کیونکہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تو کسی کی ضرورت ہے، آپ خود سمجھیں گے بھٹک جائیں گے. واللہ قرآن پاک بہت آسان ہے. ہاں وہ جو قانون ہے نا، جیسے فار ایگزامپل وراثت کے قانون ہے، کیونکہ ہر گھر کا طریقہ فرق ہوتا ہے. کسی کے گھر میں 4 بچے تو کسی کے گھر میں 2، تو کسی کے گھر میں لڑکا تو کسی گھر میں لڑکیاں، کئی ماں باپ ہیں، کئی چچا چچی ہیں، کئی نہیں. تو ہر ایک کی دفعہ پہ رولنگ فرق ہوگی. تو اس کے لیے جنہوں نے خاص طور پہ وہ چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اپنی زندگی کا وہ وقت لگایا ہوا ہے، تو اہل علم سے جا کے پوچھ لو، رائٹ. لیکن آپ کی زندگی میں عمل کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جنت کے جو راستے ہیں وہ بینہ ہیں،
وہ کوئی ایسی آیا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تو یہ کس قسم کا جھوٹ ہے جو ہم بول سکتے ہیں اور کس قسم کے جھوٹ کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اچھا سود نہ لو، اچھا کون سی قسم کا لے سکتے ہیں، کون سے نہیں لے سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چغلی لگانی نہیں بری بات ہے، تو اللہ اچھا کون سی چغلی لگا سکتے ہیں، کون سی نہیں لگا سکتے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، سب بینہ ہے۔ جو عمل کی چیزیں ہیں، جو جنت کے راستے ہیں، وہ بینہ ہے، آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سیکھنے والا؟ اور ہمیں بار بار ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کہاں مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خط، فار ایگزامپل میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ میری امی ہے، وہ پاکستان میں ہے، فار ایگزامپل میں ادھر ہوں، میری امی کو بہت امپورٹنٹ خط مجھے لکھ رہی ہیں اور مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا اور یہ چیزوں کا نہیں، تو میری امی سوچیں گی کہ اچھا میں کوئی ایسی لینگویج میں لکھوں یا اس طرح سے لکھوں کہ اس کو سمجھ نہ آئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ کہاں بھٹکتے ہیں ہم لوگ؟ میرے رب نے میرے لیے یہ کتاب بھیجی ہے عمل کرنے کے لیے، اور اس کو کہہ بھی دیا کہ میں نے اتنا آسان بنایا، پھر ہمیں شیطان بکاتا ہے بڑا مشکل ہے۔ آپ رمضان آ رہا ہے نا ابھی، اب 10 قرآن بھی پڑھ کے چھوڑ لیں، کچھ نہیں ہونا۔ آف کورس اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، آپ کو ایک ایک لفظ پہ نیکی ملے گی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ اس قرآن کو پڑھنے کا؟ اسی وجہ سے تو آج دیکھیں ہمارے ارد گرد میں کیا حال ہوتا، کیونکہ عمل نہیں ہوتا نا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا اور میرا پڑھانا بھی قبول و منظور کرے، اور آپ لوگوں کو بھی جو لوگ شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی قبول و منظور کرے، آمین۔ اور آپ لوگ جو امتحان دیتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ آپ اتنی محنت سے کلاس سنتے ہیں، اس کے بعد آپ امتحان دیتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے آنیسٹلی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض، کیا لوگو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا ایسا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تمہیں دنیا میں بھیج کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بھول گئے ہیں کہ اچھا میں تو بڑا مصروف ہوں، تم ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے کام کرا لینا، یہ دعا قبول کر لیں گے، تمہیں کوئی مشکل آئے گی تو فلاں کے پاس جانا، تو میں تو بڑا مصروف ہوں، مجھے نہ چھیڑنا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہمیں بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان بتائیں گے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرا رب کون ہے تو ہمیں اس سے محبت اس لیول کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جب ہم دل میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری وہ پہچان کیونکہ ویسے نہیں ہوتی ہے نا۔ تو محبت کا وہ لیول کہ ہماری آنسو نکلتے ہیں، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے بھی رونا شروع ہو جائے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے محبت ہو جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سورت کے ختم ہونے تک ہمارا وہ لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری اوقات یاد کراتے ہیں کہ انسان تو اپنی اوقات تو دیکھ کہ تو کیا چیز ہے اور تو کیا کر رہا ہے، اور کیسے تو اپنے رب عظیم، تو اپنے رب کا حکم نہیں مانتا۔ خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق،